پاکستان کا ہمیشہ ڈے ون سے اسٹریٹجک نائٹ میئر یہ رہا ہے کہ ایک جانب آپ کی ایک طرف ایک ہاسٹائل انڈیا ہے اور دوسری طرف ایک ہاسٹائل افغانستان ہے، اور یہ دونوں مل کر آپ پر حملہ کریں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ نائٹ میئر ایک حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ امبیسڈر صاحب، وقت کم ہے، میں آپ دونوں کی رائے لوں گا۔ کیا ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم، اور بھارت بار بار یہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے، ہم دوبارہ ہٹ کریں گے، کہ اگلی بار جب بھارت وار کرے گا تو ایک اور سرحد بھی ہماری ہاٹ ہوگی، افغانستان سے بھی وہاں پر ان کو کوآپریشن ملے گی؟ جی، اس وقت جو حالات ہیں اور اگر ان حالات میں کوئی کوالٹیٹیو چینج نہ آئے تو ہم ایک پرفیکٹ ٹو فرنٹل سچویشن فیس کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ انڈیا کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی ایگریشن ہوتی ہے، کوئی ایسکیلیشن ہوتی ہے، تو افغانستان کی طرف سے ذرا ڈفرینٹ قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن کسی نہ کسی قسم کی چیلنجز ہمیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹپیکل ٹو فرنٹل سچویشن ہے۔ 2001 سے لے کر 2021 تک نیٹو کے اور یو ایس کی پریزنس کے دوران بھی یہ ٹو فرنٹل سچویشن موجود تھی، جب انڈین ایسٹس موجود تھے along entire border of پاکستان، اور اب یہ دوبارہ سے ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ دس از اے ریئلٹی، اگر نہیں ہوتی۔ اعجاز، آپ سے بھی یہی سوال ہے۔ دیکھیے ذرا بات یہ ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے ہمارے بھارت کے ساتھ، ایک کنفلکچوئل پیراڈائم ہے۔ ظاہر ہے دے ول ٹرائی ٹو انفلکٹ پین آن اس۔ ابھی ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے جب سے یہ بنگلہ دیش میں معاملات ہوئے ہیں، تو دے تھنک دیٹ وی انسرکلنگ دیم فرام بنگلہ دیش، تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا۔ اب ہمیں اس کے اوپر زنجیر زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ لیٹس ناٹ بی پیرالائز تھرو انالیسز۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پرسکرپٹیو سائڈ کیا ہے، وچ از ABCDEF، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کے اندر بہت سال پہلے لکھا تھا، اور ابھی دوبارہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ دیکھیے فوج کے اوپر جو ریگولر جو آرمی ہے اس کے اوپر بہت بوجھ ہے۔ جو آپ کا مغربی جو سرحد ہے اس کے لیے چونکہ لڑائی کے فارمیٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے کرکٹ میں آپ کا ٹیسٹ میچ ہے، آپ کا ODI ہے، آپ کا T20 ہے، اور آپ اس کے لیے مختلف قسم کی ٹیمیں بناتے ہیں کیونکہ مختلف قسم کی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کی مغربی سرحد ہے اس کے اوپر آپ کو ایک مختلف قسم کی حکمت عملی کی اور آپریشنل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر آپ کو پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس فرنٹیئر کور ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کا ایک بیس ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو فرنٹیئر کور کی ریکروٹمنٹ پیٹرنز چینج کرنے پڑیں گے، ان کے ٹریننگ ماڈیولز تبدیل کرنے پڑیں گے، ان کا ایکوپمنٹ اور ان کا جو مختلف اور چیزیں ہیں ان کو، تاکہ فوج جو ہے اس کے اوپر پورا دباؤ نہ رہے، وہ ایک بیک اپ آپشن کے طور پہ رہے، فیسنگ پرائمریلی دا تھریٹ فرام دی ایسٹ۔ اور جو مغربی سرحد ہے اس کے لیے آپ ایک فورس جو ہے وہ تشکیل دیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں، جو کہ FC کے ڈھانچے سے جو ہے وہ برآمد ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے ہیونگ سیڈ دیٹ، میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ قوت کے استعمال اور افادہ قوت کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے جو بھی پالیسی آپ نے مرتب کرنی ہے اس کو بیٹھ کر سوچ سمجھ کر اس کو وہ کرے۔ ہاں ایک اور چیز بھی ہے which is about signaling and perceptions، وہ یہ ہے کہ یہ جو متقی وہاں پہ جا کے جو اس نے گفتگو کی ہے، کیا افغانستان ہمیں سگنل کر رہا ہے؟ اور اگر سگنل کر رہا ہے تو افغانستان ہمیں سگنلنگ کے ذریعے کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ That can be worked out through back channels۔ کیونکہ اگر you see the point is not کہ جا کے آپ چڑھ دوڑیں، کیونکہ ہر چیز کا استعمال مطلب just because you want to be a sledgehammer doesn't mean that everything is a nail۔ بالکل۔ But the point is کہ آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہے، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ You can't be a passive actor، but at the same time that does not in and of itself mean that you forgo other options when they present themselves or try to create those options۔ تو مطلب کہ فلیکسیبل ڈائنامک پالیسی ایک ہونی چاہیے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ نے اس کے کانٹورز آپ نے اور امبیسڈر صاحب نے بھی بیان کر دیے ہیں۔ ٹاپک بہت وسیع ہے، اس پر بندہ گھنٹے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا اجازت کہ بیٹھ کے جو ہے اسٹریٹجی، دیکھو ہماری ری ایکٹیو رہی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کچھ پالیسیاں ایک کو دے دی ہیں اور کچھ پالیسیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے نا تضاد، یہ ختم کر کے پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کو بیک وقت جو ہے سفارتی اور عسکری
دونوں چیزوں کے بارے میں ایک مربوط پالیسی بنانی پڑے گی، ورنہ یہ چمن یوں ہی رہے گا. جی یہ ہے، ورنہ چمن میں آگ جلتی رہے گی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے. خدا حافظ.